اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلبثوا فی کہفہم ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الکہف کی آیت نمبر 25 اور 26 تلاوت کی گئی ہیں جو 15ویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا جب کوئی بات آنے والے وقت کی، آنے والے دن کی کہو کہ یہ کام کرنا ہے کروں گا، تو اس کے ساتھ ضرور کہو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت، اس کی مشیت کے ساتھ منسلک رکھو اپنے معاملات کو، اور جب کبھی اللہ کا ذکر بھول جائے تو یاد آئے تو فوراً اس ذکر کو پھر دوہرا لو۔ نماز تاخیر ہو جائے، جب وقت ملے فوراً اس کو ادا کر لو، اور فرما دیجئے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ نزدیک تر راستے کی راہ دکھائے گا، یعنی کہ جو کچھ تمہیں بتایا جا چکا ہے، بالخصوص یہاں ذکر ہو رہا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، جو کچھ بتایا گیا اس سے بھی اور زیادہ معلومات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی۔ یا یہ کہ کفار مکہ نے چاہا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیں تو ہم نبی مان لیں گے، اس سے بھی زیادہ واضح نشانیاں نبوت کی جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھوں سے دکھا دے گا، بہت سے معجزات دکھا دے گا۔ اب یہ کہ ایک تو پچھلی بات ہوئی کہ کتنے لوگ تھے اصحاب کہف، اب دوسری بات یہ تھی کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے۔ مختلف روایات تھیں، تو یہ طے شدہ بات اور کہ لبثوا فی کہفہم ثلاثمائة سنین، وہ 300 سال رہے اصحاب کہف اپنے غار میں سوئے رہے۔ وازدادوا تسعا، اور 9 انہوں نے اور بڑھا لیے۔ اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قول ہے یہودیوں کا یا نصرانیوں کا، اہل کتاب کا، کہ 300 سال یا 309 سال رہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ایک مستشرق محقق نے 187 سال لکھا ہے، دلیل اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ 309 سال کی دلیل دو، حالانکہ قرآن پاک خود دلیل ہے۔ تو بعض محققین کہنے لگے کہ 300 سال ہیں شمسی سال کے اعتبار سے، سورج کے سال کے اعتبار سے، جنوری فروری کے اعتبار سے، اور اسلامی تاریخ جو ہے چاند کے اعتبار سے جو تاریخ بنتی ہے اس میں ہر سال کچھ دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو 300 سال میں 9 سال جو ہیں چاند کے اعتبار سے جو گنتی ہوئی اس میں بڑھ گئے 9 سال، اس طرح 309 سال، 300 سال شمسی اعتبار سے اور 309 سال قمری اعتبار سے وہ غار کہف میں ٹھہرے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اعتراض کرے، کوئی تنقید کرے تو کہہ دو کوئی اللہ عالم بما لبثوا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنے ٹھہرے ہیں، تم نہیں جانتے، اور وہ پروردگار ہے لہ غیب السماوات والارض، زمین و آسمانوں کی تمام چھپی چیزوں جو ہے اس کے لیے ہیں، وہ جانتا ہے۔ زمین و آسمان کے سارے غیب جو ہیں اس کے لیے ہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو آگے ہے، جو پیچھے ہے۔ ہمارا ابصر بھی بحث میں، کیا ہی خوب اس کا دیکھنا ہے، کیا ہی خوب اس کا سننا ہے۔
جس طرح وہ دیکھتا سنتا ہے، کوئی اور دیکھتا سنتا نہیں ہے، بے حساب سنتا اور دیکھتا ہے، دور کی بھی، نزدیک کی بھی، آہستہ کی بھی، زیادہ بھی، آگے بھی پیچھے بھی، ہر طرف وہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علاوہ اس کے مقابل کوئی بھی ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ولی نہیں ہے، دوست نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا راشد حکم یہادا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو وہ حکم کرتا ہے وہ اسی کا حکم ہے، کسی اور کا حکم اس کی جگہ نہیں لے سکتا، اس کے مقابل نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔